الحمد حضور تاج المشائخ سیدی مرشدی حضور امین ملت، ہمارے محسن کرم فرما حضور شرف ملت اور انتہائی مشفق و مہربان حضور سیدی رفیق ملت شہزادہ والا تبار حضور سیدی امان ملت، وہ جملہ ارشر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائیں کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ خوبصورت اور حسین و جمیل رات ایک مرتبہ پھر سے ہم سب حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہے، اور انسان جب اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کو وسیلہ جتنا مضبوط ملتا ہے وہ اتنا جلدی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وسیلہ مضبوط جتنا زیادہ ہوگا اتنی جلدی وہ منزل مقصود پر پہنچے گا، اللہ رب العزت کے قرب کی منزل کو حاصل کرے گا۔ اور ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، بلکہ مقدر کے دھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا مضبوط وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ مشائخ ماہریرہ کی شکل میں اللہ رب العزت نے کتنا مضبوط وسیلہ عطا کیا ہے۔ ہمارے بزرگان ماہریرہ کی شکل میں ہمارے ماہریرہ کی یہ سرکار، ہمارے ماہریرہ کی یہ مشائخ، یہ وہ عظیم ترین لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، نسب کے اعتبار سے یہ زیدی سادات ہیں، حضرت سیدنا امام زید شہید کی اولاد میں سے ہے، اور یہ وہ سلسلۃ الذہب ہے کہ اللہ اکبر، جن کے صحیح النسب ہونے کی تصدیق خود سرکار مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ نے کی۔ وہ علی مرتضیٰ جن کے بارے میں اہل سنت کے امام یوں فرماتے ہیں، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اور کہتے باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اس علی مرتضیٰ نے تصدیق کی، اس کی شکل کیا تھی؟ جس وقت حضرت سیدنا اسد العارفین حضور سیدی سرکار مرشدی حضرت سرکار حمزہ عینی ماہریروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وقت کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے، جو لوگ عند اللہ سادات ہیں وہ قطعی اور یقینی جنتی ہے، دل میں خیال آیا جو سادات عند اللہ ہیں وہ جنتی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنی عصمت کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا
اور ان کی آل کے لیے فرمایا. سرکار حمزہ عینی نے جب یہ پڑھا اند اللہ سادات جنتی ہے تو خیال آیا کہ سادات بلگرام میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اور یہ چیز ایک ظنی چیز ہے، ظن سے یہ ثابت ہے کہ ہم سادات ہیں. کیا یہ یقینی بات ہے؟ اللہ اکبر. دل میں خیال آنا تھا. اس کے بعد اپنے حجرے میں گئے اور اللہ اللہ پھر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا. اور جب تہجد سے فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خوبصورت چہرہ ہے اور ان کے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں. اللہ اکبر. سرکار حمزہ عینی نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کہ میرے حجرے میں یہ کون خوبصورت چہرہ اور یہ کون خاتون ہے. تو سامنے سے آنے والے بزرگ کہتے ہیں کہ حمزہ تم ہماری ہی اولاد ہو، اور فرمایا کہ میں علی کے مرتضیٰ ہوں اور یہ تمہاری دادی فاطمۃ الزہرا ہے. جس خاندان والا تبار کی تصدیق، ان کے نسب پاک کی تصدیق خود مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ فرمائے، ایسے سرکاروں کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا. اور اللہ اکبر. جہاں تک حضور صاحب البرکات کی بات ہے، صاحب البرکات ماہرہ شریف کی سرزمین پر آج جہاں آرام فرما رہے ہیں، یہاں پر بسانے والی ذات کوئی اور نہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ذات ہے. صاحب البرکات وہ ہستی ہے جس نے زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عالم بیداری میں حضور غوث پاک کی بھی زیارت کی ہے اور رسول پاک کی بھی زیارت کی ہے. خواب میں تو کی ہے. اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی تھی حضور صاحب البرکات کو کہ ماتھے کی آنکھوں سے غوث پاک کا بھی دیدار کیا اور اپنے نانا جان رسول پاک کا بھی دیدار کیا. بلکہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضور سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا، اپنی چشم سے دیکھا، اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں برکت اللہ تمہاری اولاد میں پشتہا پشت تک اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، پشتہا پشت تک. یہاں پر اہل علم موجود ہیں. حضرت علامہ شیخ عطیف میاں صاحب ماہرہ مطہرہ کی عظمت پر گفتگو فرما رہے تھے، اور یہاں پر علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام موجود ہیں. 7 اقطاب 9 اقطاب یہ ہمارے اپنے ذہن کی بات ہے، لیکن غوثیت مآب کا یہ فرمان کہ برکت اللہ تمہاری نسل میں پشتہا پشت میں اللہ نے اقطاب رکھے ہیں، اقطاب رکھے ہیں. تو یہ ہماری حسن عقیدت کہتی ہے کہ پھر وہ تعداد پر منحصر نہیں، اس لیے کہ یہ غوث پاک کی بات ہے. جب تک چاند و سورج زمین پر طلوع اور غروب ہوتے رہیں گے، چاند و سورج آسمان پر چمکتے رہیں گے، اس وقت تک ماہرہ کی قطبیت صاحب البرکات کے خاندان میں رہے گی انشاءاللہ. یہ وہ عظیم ترین خاندان ہے. اور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم کسی اپنے نمائندے کو صابر کلیر سید علی احمد علاء الدین صابر کلیر کے پاس بھیجو. آپ نے اپنے 2 نمائندے اللہ اکبر سرکار صابر کلیر کی طرف روانہ کیا، ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ کیا. اور جب ان کے مزار مقدس کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہاں جاؤ اور جس وقت واپس ہونا، اگر کوئی چیز تمہیں دے تو اس کو لیتے ہوئے آنا، اور کوئی فرمان جاری کرے تو اس کو سنتے ہوئے آنا. 2 خادم وہاں تشریف لے گئے، اور جب سرکار صابر پاک کے در سے واپس پلٹنے لگے تو ایک بزرگ کو دیکھا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کیا پیر برکات کے مرید ہو، کیا برکت اللہ کے مرید ہو؟ انہوں نے کہا جی. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا
یہ 7 موتی لے کر کے جاؤ۔ لکھتے ہیں سیرت نگار، اس میں کچھ تو اللہ اکبر موتی تھے، کچھ شیشے کے تھے، کچھ لکڑی کے تھے، اور وہ 7 موتی اور ایک دستار لے کر اور حضور صاحب البرکات کے نام سلام لے کر جب لوٹے ہیں، اللہ اللہ، یہاں پر صاحب البرکات تشریف رکھتے تھے۔ جب دونوں نمائندے واپس آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور ایک بزرگ ملے، انہوں نے 7 موتی دیے اور اس کے بعد یہ دستار دی اور آپ کو سلام فرمایا۔ اللہ اکبر، آپ نے وہ موتی لیے، موتی لے کر کے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ تو پوچھنے والے نے پوچھا حضور اس پر خوشی کیسی، اس پر اظہار تشکر کیسا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ 7 موتی میرے نسل میں، میری نسل میں، میرے خاندان میں 7 اقطاب کی بشارت ہے، اور یہ جو بشارت دینے والے بزرگ آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی ذات۔ یہ خاندان عظیم خاندان، اللہ نے ایسا وسیلہ عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں برکت اللہ جو تمہارے اور تمہارے خاندان یا تمہارے خلفاء کا مرید ہوگا، قیامت تک کے لیے ان کو بخشوانے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں، اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ برکت اللہ کے سلسلے کے مریدوں کو اپنے ساتھ نہ لے۔ سبحان اللہ، یہ وہ عظیم چوکٹ ہے، یہ وہ عظیم چوکٹ ہے اللہ نے جن کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ مرید کو پیر کے حوالے سے انتہائی باغیرت ہونا چاہیے، محبت سب کی ہو، عقیدت سب کی ہو، پیار سب کا ہو، احترام سب کا ہو، جیسا کہ ہمارے مرشدان طریقت ہمارے لیے یہی پیغام دیتے ہیں۔ حضور سرکار نظمی نے کہا تھا کہ اپنے پیر کو چھوڑے مت، دوجے پیر کو چھیڑے مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے جاؤ، یہ ماہرہ کا پیغام ہے۔ لیکن محبت سب سے ہو، عقیدت سب سے ہو، پیار سب سے ہو، مگر پیر کے معاملے میں انتہائی غیرت ہونا چاہیے، اس لیے کہ 2 کشتی کا سوار کبھی بھی ساحل نجات پر نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ حضور صاحب البرکات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضور سیدی ابو البرکات سید آل محمد ماہرروی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی ظاہری حیات ہی میں ریاضت اور مجاہدات کی منزل سے گزارنے کے لیے آپ کو 12 سال کے چلے میں بٹھایا۔ 12 سال کا چلہ، 12 دن کا چلہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ 40 دن کا چلہ کرتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھتے ہیں، 12 سال کے لیے۔ اور غذا کیا ہے؟ جو کی روٹی، دال، اور اس میں بھی روغن نہیں۔ اس تزکیہ نفس کے حوالے سے اپنے شہزادے کو حضور سیدی سرکار صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ نے گزارتے ہیں۔ 12 سال کے لیے چلے میں بٹھایا ہے، لیکن 3 ہی سال گزرے۔ غیرت کیا ہونی چاہیے پیر کے حوالے سے ایک مرید کی؟ جذبات کیا ہونا چاہیے پیر کے حوالے سے ایک مرید کے؟ حضور سیدی آل محمد رحمت اللہ تعالی علیہ 3 سال گزرے تھے کہ آپ نے جاگتی کیفیت میں، جاگتے حالات میں دیکھا کہ حضرت سیدی ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں آل محمد کیا مانگتے ہو مانگو، کیا طلب کرتے ہو کرو۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم الشان ہستی حضور سیدی ابو علی شاہ قلندر خود تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضور سیدی ابو البرکات آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو چاہیے اپنے پیر و مرشد سے چاہیے، میں اپنے پیر و مرشد سے لینا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر فرمایا کیا چاہیے بتاؤ۔
آپ نے پھر عرض کیا حضور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اپنے پیر و مرشد سے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رات گزر گئی، بات گزر گئی، جب صبح ہوئی تو حضور سیدی صاحب البرکات سیدی آل محمد سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ خود عرض حال فرمائیں، خود عرض حال عرض کریں، اللہ اکبر، صاحب البرکات خود فرماتے ہیں آل محمد، ابو علی شاہ قلندر کہہ رہے تھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو آپ کچھ مانگ لیتے ہیں، کچھ طلب کر لیتے ہیں۔ عرض کیا حضور میں ان سے کیوں لوں، میں تو اپنے مرشد آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ 12 سال کے چلے میں بٹھائے گئے تھے، اس غیرت ارادت کی برکت جیسے حضور صاحب البرکات نے سنا، ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری اس بات سے خوش ہوا، میرا دل تمہاری وجہ سے خوش ہوا، اور سینے سے لگا کر کے ارشاد فرمایا 12 سال کے بعد میں تمہیں جو دینا چاہتا تھا جاؤ، میں نے تمہیں وہ آج سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب تمہیں 12 سال تک کے جو وہ چلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور سیدی آل محمد رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے حوالے سے کس طرح جو ہے عقیدت کے معاملے میں غیرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ عام طور پر آج لوگوں کی ذہنیت بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں ماہرہ مطہرہ کی سرزمین پہ موجود ہے، اس خاندان والا تبار کے ذریعے سے ہمیں بشارت ملی ہے، غوث پاک نے ضمانت لی ہے، بخشش کی ضمانت، نجات کی ضمانت، جنت میں لے جانے کی ضمانت۔ لیکن ہم ایسے سرکاروں سے وابستہ ہیں، ایسے آقاؤں سے وابستہ ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ایسے بزرگوں سے وابستہ ہو کر اگر ہم مسجدوں کو ویران کریں گے، مسجدوں سے کوسوں دور رہیں گے، پوری زندگی فجر کی نماز میں کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھیں گے، تو بتائیے ہمارے مرشدوں کا ہم نے دامن پکڑا ہے، اللہ اکبر، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں، ان کے دلوں کو اذیت پہنچے گی کہ نہیں؟ اللہ اکبر، بعض لوگ بشارتیں سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور اسی پر معاذ اللہ وہ بہت کچھ سمجھ کر کے عمل سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ ایسے آقاؤں کا دامن ملنے کے بعد اگر ہم عمل کے میدان میں بھی قدم رکھیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ عرس کی مبارک تقریب میں آنے کے بعد بھی نمازوں کو ترک کرتے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ رب العزت اس سے اپنے کرم کا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اپنے کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، آج ہم لوگ جو ہے وہ جو در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، حالات دیگر گوں ہیں، ہر دن ایک جو دن گزرتا ہے اس سے آنے والا دن مسائل کو لے کر آتا ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کہیں پر بستیاں اجڑ رہی ہے، کہیں پر جنازے اٹھ رہے ہیں، کہیں پر اللہ کی طرف رجوع نہ کریں تو حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اہم الفرائض نماز اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اندازہ تو کریں اگر پولیس کے رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، انسان بستر پر کروٹیں بدلتا ہے۔ پولیس والے میرا نام لکھ کر کے لے کر کے گئے، پتا نہیں کیا ہوگا۔ یاد رکھنا پولیس والوں کو اللہ اکبر پریشر بنا کر، وسیلہ لگا کر، کسی اور ذریعے سے کچھ اور ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ مینج کر سکتے ہو بہت ساری جگہ پر، مگر حال یہ ہے خدا کی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جان بوجھ کر جس نے نماز ترک کر دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ پولیس کے رجسٹر میں نام لکھا جائے تو انسان اتنا بے چین ہو جاتا ہے، نماز ترک کرنے کی بنیاد پر روزانہ اگر ہمارا نام جہنم کے دروازے پر 5 مرتبہ لکھا جا رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے حیرت کی بات ہے، اور ہمارے ماتھے پر شکن بھی نہیں آتا، ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رہتی۔ اور دوسرا حال یہ ہے آج حرام کھانا لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، الگ الگ انداز سے سود کے دھندے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے مرشدوں کے نام لیوا
लेवा, गौसे आजम के नाम लेवा, गरीब नवाज के नाम लेवा, मखदूम अशरफ के नाम लेवा, साबिर पाक के नाम लेवा, अल्लाह वालों के नाम लेवा। और अगर सूद के धंधे करें तो कितनी हैरत की बात है। क्या मुसलमानों तक अल्लाह के रसूल का ये फरमान नहीं पहुंचा कि अल्लाह अकबर, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये जो मकाम अता फरमाया है उसकी कई वजूहात में से 2 वजह ये भी है, मैंने 2 चीजों पर सख्ती से अमल किया, अल्लाह ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। एक तो ये सिद्क़े मकाल, मैं हमेशा सच बोलता रहा, सिद्क़े मकाल सच्चाई, और अक्ले हलाल, सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, यहां तक के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये मकाम अता फरमाया। और एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं इल्म हासिल करता रहा यहां तक के अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी। नमाज की पाबंदी, हलाल को लाजिम पकड़ना, सच्चाई को लाजिम पकड़ना, और इल्म की तरफ पेश रफ्त करना, इल्म की तरफ आगे बढ़ना, इल्म के हवाले से इल्म को अहमियत देना, तालीम को अहमियत देना, ये खानकाए महरेरा का पैगाम है। हमारे महरेरा के सरकारों ने ऐलान किया, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हुजूर अमान मिल्लत ने उसमें यह भी ऐड किया, फर्ज उलूम जो है वो कोर्स अपने बच्चों को कराएंगे। आज फितने इर्तिदाद से मुकाबला करने के लिए हमारे लिए लाजमी है हम अपने बच्चों को दुनियावी उलूम के साथ इतना इल्म दें जितना इल्म का हासिल करना फर्ज है। बड़ी माजरत के साथ अब हालात यहाँ तक पहुँचे हैं कि निकाह के मौके पर जब दूल्हे को कलेमा पढ़ाया जाता है तो आज हमारा जवान इतना सज धज के आता है, बहुत सारे दूल्हे काजी के पढ़ाने के बावजूद भी सही तौर पर पहला कलेमा पढ़ना नहीं जानते। जिस कौम की ज़बूहाली का ये हाल हो कि वो कौम पहला कलेमा तक सही तौर पर पढ़ना न जाने, उस कौम को तबाही और बर्बादी से कौन रोक सकता है। अल्लाह अकबर। बहुत सारी जगह तो ऐसा करना पड़ता है कि माइक खुद अपने हाथ में ले लो ताकि बेचारा दूल्हा आज इज्जत के साथ बैठा है, जलील न हो जाए। अल्लाह अकबर। माँ बाप ने बहुत कुछ सिखाया लेकिन दीन नहीं सिखाया। जो डिग्रियां कब्र के बाहर रहने वाली है उन पर तो हमने जोर दिया, लेकिन जो डिग्री कब्र के अंदर जाएगी उस पर हमने तवज्जो नहीं की। तो याद रखो, अपने बच्चों को बहुत पढ़ाओ, बहुत पढ़ाओ, दुनियावी उलूम में बहुत आगे बढ़ाओ, लेकिन साथ ही साथ इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो कि हमारे बच्चे जान सके अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, आखिरत के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, मरने के बाद उठने का इस्लामी तसव्वुर क्या है। अल्लाह अकबर। जन्नत और जहन्नम का मामला क्या है, इतने उलूम तो होने चाहिए। तलाक के, निकाह के मसाइल तो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ ट्यूशन के और स्कूल के लिए हम सुबह 5 बजे तो अपने बच्चों को जगाते हैं, लेकिन फज्र की नमाज के लिए अपने बच्चों को कब जगाएंगे। अल्लाह अकबर। यकीनन जगाते और जगाते रहना मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन फज्र के लिए भी तो अपने बच्चों को जगाओ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें दीन को अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो सोच बनी है कि हम मुसलमान हैं इसलिए लुट रहे, पिट रहे, दबाए जा रहे, तबाह किए जा रहे, बर्बाद किए जा रहे, याद रखना ये शैतानी वसवसा है। मुसलमान है इसलिए मुसीबत नहीं है, बल्कि कामिल मुसलमान नहीं बने इसलिए मुसीबत है। जिस दिन मुसलमान सच्चा मुसलमान बन जाएगा उस दिन इंशाअल्लाह एक इनकलाब होगा। लोग कहते मौलाना तासुब का दौर है, ये दौर है, वो दौर है, वो दौर है। मैं कहता हूँ याद रख, लोग कहते हैं लोग हमें बस में सीटों पर जगह नहीं देते, तासुब है। मैं कहता हूँ जो तुझे बस में जगह नहीं देता वो साहिबुल बरकात के यहाँ फूल लेकर के क्यों आता है। साहिबुल बरकात पुकार पुकार कर कह रहे हैं मैं सच्चा वफादार रसूल बन गया। तासुब के इस दौर में भी मुनकिर इस्लाम फूल चढ़ाने पर
مجبور ہے. اگر تو بھی سچا مسلمان بن کر دیکھ، پھر دیکھ اللہ تجھے کیسی عزت عطا فرمائے گا. مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو، اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ذلیل ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے. آؤ حضور سے سچی وفا کرو، دین کا دامن پکڑو. دین رسوا کرنے کے لیے نہیں آیا، دین ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا، دین دبانے کے لیے نہیں آیا، دین تمہیں جو ہے وہ غریب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین وہ ہے. عرب کے صحرا نشینوں نے جب دین کا دامن پکڑا تو عرب کے صحرا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ دین نے عزت دی، دین نے وقار دیا، دین نے مال دیا، دین نے دولت دی. دیندار بنو، دیندار بنو گے تو جب تک زمین پہ رہو گے انسان عزت کریں گے. جب زمین کے اندر جاؤ گے تو نکیرین بھی تعظیم کرتے نظر آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان بنائے. صرف داڑھی، ٹوپی اور گوشت اور رسومات نہیں. میں داڑھی ٹوپی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. داڑھی یقیناً لازمی ہے، ٹوپی اسلامی شعار ہے، لیکن اگر دیندار بننا ہے تو ایسے بنو جیسے اللہ کے رسول بنانے کے لیے آئے تھے. کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور بہت آسان ہے، کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان ہونا، اللہ ہم سب کو ویسا مسلمان بنا دے جیسا حضور چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا قرآن ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اسی طرح ہمارے اندر اسلامی جذبات پیدا فرمائے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے. اپنے ماہرہ کے سرکاروں سے ہمیں بے لوث وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اندر غیرت ارادت پیدا فرمائے بزرگوں کی تعظیم کے ساتھ. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے سچے مسلک پر، جس کی ترجمانی 14ویں صدی میں امام اہل سنت نے یوں فرمائی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. رضا کسی سگے طیبہ کی پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے کتنا دماغ لے کے چلے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.